تو آپ کہاں پہ پیدا ہوئے, تعلیم کہاں حاصل کیا آپ نے؟ پیدا تو میں مری میں ہوا تھا. میں پاکستان میں ہی پیدا ہوں. میں 2 سال کا تھا جب والد صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے رکا لکھ دیا تھا کہ یا تو آپ کو ملک چھوڑنا ضروری ہو گیا. تو ایسا کیا کیا والد صاحب نے؟ میرے والد صاحب لکھاری تھے, لکھتے تھے تو ریولٹ کرتے تھے. وہ بھی کسی بھی موقع کے اوپر چین میں نہیں آتے تھے. جب وہ بڑا مسئلہ دیکھتے تھے تو وہ بڑے دشمن سے خود نبر آزما ہو جاتے تھے. یہ 1989 میں جب جو بھی سن تھی مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ, جب بے نظیر سلیکٹ ہو کے آئی تھی تو انہوں نے والد صاحب کو میرے پرسنل, انہوں نے جن بندوں کو ضیاء صاحب نے ایگزائل کیا ہوا تھا, شی روٹ لیٹرز, مائی فادر کیم ان, انہوں نے واپس آئے 6-8 مہینے بعد انہوں نے پھر بے نظیر کے خلاف بھی وہی بات لکھی کہ تو اس سے بدتر ہے. وہ میرے کوئی پرسنل دشمن تو نہیں تھا. تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم واپس چلے گئے. اس طرح ہم آتے جاتے رہے امریکہ. کہاں پہ گئے؟ امریکہ میں. جا تو پہلی مرتبہ ضیاء الحق کی وجہ سے آپ کو؟ جی فرسٹ ٹائم کیا. اور پھر تو والد صاحب کی اپنی تھی, پھر ایگزائل نہیں تھے, بے نظیر ایگزائل نہیں تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بہتر نہیں ہے. نہیں, میرے والد صاحب کے ہیلتھ ایشوز بھی اتنے بڑھ چکے ہوئے تھے کہ ان کے دل کا مرض, 7 تو ہارٹ اٹیک ہوا ان کو, اور پھر جب ان کی وفات بھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد ہوئی ہے تو شکاگو میں. تو اس کے بعد بیچ میں آتے جاتے رہے, بہت دفعہ آئے ہیں. والد صاحب کا کریئر تو بیسکلی لکھنے میں ہی تھا, مگر ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اتنی بڑی قربانی ایک بندہ دے رہا ہے, اپنی فیملی کو در بدر کر کے رکھا ہوا ہے. لٹرلی بدوؤں والی لائف تھی ہماری کہ کبھی بھی جانا ہے آنا ہے, کسی ایک شہر میں سیٹل نہیں ہونا. ہمیں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم کسی ایک جگہ, ابھی بھی خیر ایکچولی وہ یعنی امریکہ میں بھی یہ پرابلم رہا. جی ہر وقت الرٹ پہ تھے نا کہ کبھی جانا پڑے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم تو ادھر تھوڑی ہیں, تو ہم تو جدھر کے ہیں ابھی, اسی لیے. یعنی یہ نہیں سوچا کہ یہیں پہ بس جائیں گے؟ نہیں, نیور. مائی فادر نیور ایون گاٹ دا سٹیزن شپ. حالانکہ اتنی آفر ہوتی تھی کہ آپ کو تو اسائلم لینا چاہیے. میرے والد صاحب نے کبھی بھی نہیں سنا کہ, نہ ہی ہمیں ترغیب دی کہ بھائی تم کسی ایک جگہ پہ مقید نہ ہو جانا. تو آپ کہاں پہ پھر پڑھے؟ وہیں پہ پڑھے؟ اسکولنگ میری وہاں مکس ہوئی. وہاں پہ جب بے نظیر آئی تھی تو ظاہر ہے میں تو بچہ ہی تھا اس وقت, تو واپس پھر آئے. پھر میرا اسکول ادھر ادھر ہوتا رہا ہے, کالج بھی ادھر ادھر ہوتا رہا ہے. میں یونیورسٹی پھر کینیڈا, وہاں تو خیر اس وقت تک تو میں انڈیپینڈنٹلی پڑھائی کر رہا تھا, جاب بھی کر رہا تھا کینیڈا میں. جب والد صاحب کی 2001 میں وفات ہوئی ہے شکاگو میں, جب یہ سپٹمبر 11 کا واقعہ اس سال, تو 2001 میں, اس کے بعد 2006 میں پھر پاکستان پرماننٹلی آیا. پھر پرماننٹلی وہ بھی میں بھی نہیں آ سکا. پھر 2009 میں واپس چلا گیا تھا. پھر 2011-12 میں پھر ادھر اسلام آباد میں تب سے میں ادھر ہی ہوں. آتے جاتے رہتا ہوں اب تو بہت زیادہ, مگر اتنا لمبے دورانی کے لیے پاکستان پہلی دفعہ ہوں میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو سوسائٹی جہاں پہ اب اس وقت ہیں ہم, یہ بہتر ہے یا وہ سوسائٹی بہتر ہے؟ سوسائٹی کا دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے وہ بتائے گا کہ کہاں پہ سوسائٹی بہتر ہے. یہاں پہ میجورٹی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم امریکہ میں رہنا چاہیں گے. نہیں, میں آپ کو آسان کر کے تو میں ایسے سوچتا ہی نہیں ہوں. یہ بتائیں, اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو کون سے ملک میں جاتے؟ کسی علاقے میں جائیں. آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل صحت مند ہیں, کچھ ہیں تو بالکل بیمار ہیں, اور آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ کدھر جائیں گے؟ جہاں پہ بیمار ہیں اور جہاں پہ صحت مند ہیں. جی, تو میں اپنا رجحان دیکھوں گا نا, میں لوگوں کی اگر چاہتا ہوں کہ لوگوں کی, تبھی تو ڈاکٹر بنیں گے نا آپ. ہاں ٹھیک ہے, میں نے بنا دی نا ڈاکٹر آپ کو, تو آپ کے لیے تو چاندی ہے کہ ہاں بیماروں میں جاؤں, جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کہا نا مقصد کلیئر ہے, تو پھر آپ کو پھر وہ اپرچونیٹی لگتی ہے نا کہ یار یہاں پہ ایسے تو نہیں, چھوڑ کے تو نہیں بھاگنا. اچھا, جب مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑا کام دے, اور جب کام آئے تو یہ تو ساری سوسائٹی تباہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, وی آر ایٹ دا باٹم پٹ رائٹ ناؤ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا جا کے صحیح چیزوں کو اور درست کریں یا پھر غلط چیز کو صحیح کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی اگر کوئی مقصد ہے, خدا نے آپ کو یہاں پر پاکستان بھیجا تو سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہر انسان کو. جی ہاں, ہر انسان کو. ہمیں بلکہ پاکستان سے تو شروع کریں تو ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے نا, جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. جدھر آپ کو لے کے جا رہے ہیں اللہ عز و جل نے پراپر میکینزم سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اتنی کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ اب کچھ کیا جائے تو پھر دیری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب جو ہے پرواز کا وقت آ جائے. تو آپ کب سے یہاں پہ تو اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کامیابی آپ کو ملی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں؟ کامیابی کا تو پرپز وہ
جو کہ انسان بنائے اور وہ اس کی عمر میں پورا ہو جائے نا تو وہ بدقسمتی ہے. ایسا پرپز ہی چھوٹا ہے. اچھا. جی جی. یہ تو اسلام میں تو کچھ ہمیں تو آخری دن تک کی حدیثیں پتہ ہیں. تو آخری دن تک کام نہیں رکنا مسلمان کا. سو یہ تو وقت آئے گا ہی نہیں کبھی کہ ہم نے یہ ٹھیک کر دیا. یہ تو آنا بھی نہیں. ایکچولی بد سے بدتر کا وقت آنا ہے اب تو. سو مطلب سچویشن کلیئر ہونی چاہیے پہلے سے کہ اچھا گیم ہے کیا. گیم یہی ہے کہ اب آپ آگے سے اگلا زمانہ اور سے اور برا آتا رہے گا. سو آپ نے یہ تو کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یا دنیا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس وقت دنیا پوری کی پوری ٹھیک نہیں ہونی. سو آپ کا کتنے پرسنٹ کیا حصہ ہے اور کتنی زیادہ آپ پھر ببل کریٹ کر سکتے ہیں جس میں لوگ نوح کی کشتی بنا رہے ہیں. جیسے ہر انسان اپنی اپنی کشتی بنا رہا ہے. جتنے بندے بھرے جا سکتے ہیں بھرے جائیں. اور ایک تو یہ کہ بندے دوسرا وہ ڈائریکشن ٹھیک رکھی جائے کشتی کی کہ وہ واقعی میں اسی منزل کی طرف جا رہی ہو کہ جس میں جب امام مہدی آئیں تو کام آدھا کر گیا تھا کوئی بندہ باقی کام میں کر لیتا ہوں.